اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کم و بیش روزانہ 5 سے 6 بجے ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں، آپ کی کالز کا پروگرام ہے، ہمیں کال کیجئے۔ کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، زندگی میں بے شمار پریشانیاں تکالیف آتی ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ استخارہ کے ذریعے اور روحانی اور قرآنی وظائف کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین کے اکثر استخارہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم حضرت علامہ قیصر شہزاد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم ہے۔ آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں، کچھ موسم ہمارا ٹھنڈا ہو گیا اسٹوڈیو کا، اور امید ہے کہ رمضان بھی ٹھنڈا گزرے گا، کیونکہ سنا ہے کہ رمضان میں بارش کا امکان ہے، انشاءاللہ روزے بھی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ گرمی میں الحمدللہ ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی انشاءاللہ۔ وہ دعا بھی ہوئی تھی۔ ویسے پچھلے سال میں نے یہ دیکھا تھا مفتی صاحب کہ کوئی اتنی خاص گرمی نہیں تھی رمضان میں، اور بارشیں بھی ساتھ ساتھ رہیں، ہلکی پھلکی لاسٹ عشرے میں آئی تھی گرمی، لیکن کوئی اتنا خاص موسم اچھا تھا۔ اس دفعہ گرمی زیادہ جلدی نہیں آ گئی؟ گرمی ذرا جلدی آ گئی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جنہوں نے روزے رکھنے ہیں وہ تو نہیں رکھنے والے آئے، جولائی میں آئے، انہیں رکھنے والوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا، رکھنے والوں تو رکھنے، اور نہیں رکھنے والوں نے دسمبر میں بھی کھانے، اس نے جنوری میں بھی کھانے۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، عبادتوں کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آنے والا، رمضان الکریم بھی عبادتوں کا مہینہ ہے، تو کیا فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا خاص وظیفہ ہے ہماری بہنوں کے لیے کہ جو ان ایام میں کریں، خاص طور پہ رمضان میں، شعبان کے ان پرنور لمحات میں، تو ان کے رشتوں کے لیے آسانی ہو؟ بہت شکریہ ویسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میری رب العالمین ذل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری جتنی بھی بہنیں بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں، مالک انہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی چادر تطہیر کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتوں کے انتظامات مہیا فرمائے، ان کے والدین کو ان کی رخصتی کے لیے اسباب مہیا فرمائے، آمین۔ یقیناً والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے بہت بڑی کہ بچیوں کا جو ہے وہ ان کی جب عمر شادی کی ہو رہی ہے ان کی شادی کریں، اور یقیناً والدین جو ہے وہ اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ اچھے رشتے ملنا بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے، آج کل پریشان ہیں لوگ اس معاملے میں۔ بچوں کی تربیت، بچوں کے کردار، ان کی تعلیم، پھر مہنگائی کے اس دور میں لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بیٹی ایسی جگہ پہ دیں جہاں پہ جو ہے وہ 2 وقت کا اسے کھانا سکون سے میسر ہو، تو لوگ بڑے پریشان ہیں۔ پھر انفارچونیٹلی ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ان میں بہت سے سوشل میڈیا سے کہہ لیں یا انٹرنیشنلی جو ایک ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سی ایسی برائیاں جو ہے انہوں نے جنم لے لیا، جن میں نشہ کہہ لیں، جو ہے وہ جس نے ہنستے بستے گھر جو ہے وہ برباد کر دیے۔ آغاز اس کا اسموکنگ سے ہوتا ہے، پھر آگے چیزیں بڑھتی بڑھتی آہستہ تک جب چلی جاتی ہیں۔ ہماری تعلیمی ادارے اس سے محفوظ نہیں رہے، مطلب اچھی یونیورسٹی، بڑی بڑی جامعات میں سب کچھ ہو رہا ہے، ایسی چیزیں جو ہے وہ بک رہا ہے۔ تو یقیناً یہ جو ہے وہ ایک دانشور کا قول ہے کہ اگر آپ آدھے شراب خانے جو ہیں وہ بند کر دیں تو آپ کو آدھے ہاسپٹل اور آدھے تھانے بند کرنے پڑیں گے، زیادہ ہونے کی وجہ سے بند کرنے پڑیں گے، آپ کو ایکسٹرا ہونے کی وجہ سے بند کرنے پڑیں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رجس فرمایا ہے، رجس من اعمال الشیطان، ناپاک، یہ ناپاک بھی ہیں اور شیطان کے جو ہے وہ اعمال میں سے ہیں۔ یہ جوا ہو گیا، یہ نشہ ہو گیا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو بات چلی اس بات سے کہ نوجوان نسل ہماری جو ہے وہ کس طرف چل پڑی ہے، تو اس کے لیے جو پہلا میں مشورہ دوں گا وہ ہے اپنی کمپنی۔ بچوں کو چاہیے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، ہمارے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، اپنی کمپنی جو ہے وہ اچھی رکھیں۔ پہلی بات تو یہ انسان اپنی جو ہے وہ کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، المرء علی دین خلیلہ،
ایک جگہ پہ دوسری روایت میں الفاظ ہیں الرجل ولا دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کو کسے اپنا دوست بنا رہا ہے. تو اچھے دوست بنائیں. صحبت صالحہ ترا صالح کنت، نیکوں کی صحبت میں آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہ نیکی کی بات ہی ملتی ہے. صحیح بات. اور جب آپ جی، اور جب آپ بدوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ بدی ہی آپ کے جسم میں شرائط کر جاتی ہے. آپ خوشبو کی دکان سے ہو کے آئیں، بھلے خوشبو نہ خریدیں تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو مہک جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. سودا پامے لئیے نہ لئیے ہلے اون ہزاراں. واہ. تو آپ اگر کسی جو ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ بدبو ہو، گندگی ہو، آپ اسموکنگ کی محفل میں بیٹھ کے آئیں تو آپ کے کپڑوں میں سے جب اسمیل آتی ہے لازم اسمیل. تو بات یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں اس ماحول کے آپ کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں. تو بیٹیوں سے بیٹوں سے دونوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے دوست بہت سوچ سمجھ کے بنائیں، اپنے دوست بہت چن کے بنائیں. اچھے لوگوں کے میں بیٹھیں گے تو آپ کی جسم پہ، آپ کی تعلیم پہ، ہر چیز پہ اچھے اثرات آئیں گے. وظیفے کی آپ نے بات کی تو بیٹیوں کے لیے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں، اور جب سے ماشاءاللہ آپ اس پروگرام کی ہوسٹ ہوئے ہیں یقیناً ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ وظائف سے پہلے فرائض ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، لازم. فرائض جو ہے وہ لازم ہے. فرض بمثل قرض ہے، اس کی معافی نہیں ہے. جب فرائض پورے ہوں گے تو پھر وظائف میں برکت ہوگی. تو سب سے پہلے بیٹا فرائض کی پابندی. فرائض میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ ہی نہیں آتے، ہمارے ذمے کچھ فرائض دوسرے بھی ہیں، حقوق ہیں ہمارے ذمے، حقوق العباد ہیں. ہم اگر کسی کے بیٹے ہیں، ہم کسی کے بھائی ہیں، ہم کسی کی بہن ہیں، ہم باپ ہیں، تو ہمارے ذمے کچھ حقوق ہیں. ہم میں سے ہر ایک بندہ جب اپنے حق ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس پہ فرض ہوتا ہے. اور یہ حقوق و فرائض کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے، یہ میوچلی انٹر لنکڈ ہیں، باہمی ملے ہوئے ہیں. جب ایک بندہ اپنا حق ادا کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ کسی کا اپنا فرض ادا کر رہا ہوتا ہے، حق ادا کرتا ہے تو کسی کا یقیناً وہ حق ادا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم میں سے جب ہر بندہ اپنا فرض حق ادا کرے گا دوسروں کے حقوق جو ہے وہ پورے ہوتے جائیں گے. تو بیٹیوں سے گزارش ہے، بیٹوں سے گزارش ہے کہ آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کریں، اپنے بہن بھائیوں کے چھوٹے بچوں سے، بہن بھائیوں سے شفقت کا جو ہے وہ تعاون کریں، بڑوں کا احترام جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھیں. تو وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے فرائض کی پابندی کے بعد رشتوں کے معاملے میں رکاوٹ آ رہی ہو تو سورہ مریم قرآن پاک کا ایسا مجرب نسخہ ہے کہ آپ جو ہے روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ، اور اگر رکاوٹ زیادہ ہو تو آپ 2 سے 3 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ مسئلہ ہو تو ہر نماز کے بعد بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں. آپ روزانہ اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے رشتے کے دروازے کھلتے جائیں گے. لیکن پھر میں یہاں پہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا والدین کو کہ رشتہ کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ 3 کاموں میں جلدی کرو، جن میں سے ایک جو ہے وہ بیٹی جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کرنے میں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی ہم تعلیم کے سلسلے میں یا اور معاملات میں ہم ان کی ایج جو ہے وہ 35 یا 40 تک لے جاتے ہیں، تو پھر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ مناسب نہیں مل رہا، تو پھر بہت سی رکاوٹیں جو اس میں آتی ہیں. ناظرین محترم، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ اور مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب تشریف فرمائے. مفتی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی صحبت کے حوالے سے، یعنی صحبت چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، کوئی میچیور ایج کا ہو، 50 سال کا ہو، یعنی ہر عمر میں صحبت کا بڑا عمل دخل ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثریت سے 80% بگاڑ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے، جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اکثریت سے 70 سے 80% مرض وہ ہیں ہمارے سوسائٹی کے کہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کر، ماحول میں رہ کر جا کر لگتے ہیں. بعض اوقات میں میاں صاحب کا جو میں نے مصرع پڑھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر دور کا ہی رونا ہے. ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے. بس یہ ہے کہ اس میں جہتیں بدل گئیں. کہیں موبائل آ گیا تو اس زمانے موبائل نہیں تھا، تو اس طرح سے شراب خانے نہیں تھے، اس طرح سے برائیوں کے اڈے اتنی آسانی سے رسائی نہیں تھی اس زمانے میں. لیکن یہ رونا تب بھی تھا
جب میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ بے درداں دی یاری ایویں جیویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چڑکاں پین ہزاراں تو درد منداں دی یاری ایویں جیویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے اور ہزاراں. مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی میاں صاحب نے ماحول اور سب اس کو جو ہے نا اس پر خاص فوکس کیا, اور ایسی 20 ان کے اشعار ہیں کہ جس میں انہوں نے خاص طور پہ فوکس کیا کہ بھائی برائی سے دور رہو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. جی ایسے ہی صوفیہ کا طریقہ تربیت یہ تھا کہ صوفیہ اپنے جو متوسلین ہیں, ان کے جو ماننے والے ہیں, ان کے جو مریدین ہیں, ان سے جو ہدایت کے جو طلبگار لوگ ہوتے تھے, ان کی تربیت کرتے یہ تھے کہ ان کی جو ہے کریکٹر جسے کہتے ہیں اسسمنٹ, ان کی کردار سازی کرتے تھے, انہیں اندر سے اتنا مضبوط کرتے تھے کہ وہ کیسا بھی انہیں جو ہے وہ مواقع نہ میسر آ جائیں تو وہ اس سے دور رہیں. اسی لیے آپ جتنے بھی بزرگوں کے آپ کتابیں دیکھ کے پڑھیں, امام غزالی کی آپ کشف القلوب پڑھ لیں, داتا صاحب کی آپ کشف المحجوب پڑھ لیں, اس موضوع پہ جتنی بھی صوفیہ کی کتابیں ہیں تو انہوں نے عبادات سے زیادہ, عبادات سے پہلے انہوں نے انسان کی جو ہے وہ اندر کی بیماریاں ہیں, اخلاقی برائیاں ہیں, ان پہ انہوں نے جو ہے وہ زور دیا ہے. کہیں وہ بخل کی جو ہے وہ مذمت کرتے نظر آتے ہیں, شیخ سعدی کی آپ بورستان پڑھ لیں, کریمہ پڑھ لیں, کہیں وہ جو ہے وہ وعدہ خلافی کی مذمت کرتے ہیں, کہیں وہ جھوٹ کی, حرص کی, طمع کی, لالچ کی جو ہے وہ اس کے مذمت میں وہ اشعار لکھتے نظر آتے ہیں, اور کہیں وہ اخلاق حمیدہ جسے ہم کہتے ہیں اس کو اپنانے کے جو ہے وہ فوائد بتاتے نظر آتے ہیں کہ انسان کا جب اندر جسے مبارکہ ہے نا کہ الا ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب, خبردار ہو جاؤ کہ جسم میں ایک جو ہے وہ لوتھڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, وہ دل ہے. تو دل سے انسان, چونکہ انسان جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے اچھے یا برے ارادوں میں دل جو ہے وہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا وہ بزرگ یہ بھی کہتے تھے نا کہ مسجد ٹالا ہے مندر ٹالا جو کچھ ٹیندا پر بندیاں دا دل نہ ٹانی, رب دلاں وچ رہندا. تو آپ کی نیکی اور بدی دونوں جو ہے وہ دل میں ہی ہیں. ٹھیک ہے, رب بھی آپ کے دل میں سموتا ہے. جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے, دل کو آپ پاک ہوتا ہے, دل کی جو ہے آپ نے اس کے اندر گناہ جو ہے وہ نہیں سموئے ہوتے, تو وہاں پہ پھر وہ جو ہے رب کی یاد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تجلیات آتی ہیں, وہاں پہ پھر روحانیت آتی ہے. اور اگر آپ کے گناہوں سے دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہو تو پھر وہاں شیطانیت آتی ہے. صحیح. تو یہ صحبت کا بالکل بڑا اثر ہے. صحبت بے نمازی جو ہے نا, بے نمازی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی قدورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی نحوست اتنی ہے, اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ اس کے وہ 60 گھر تک اس کی نحوست جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اور اس کی بدبو سے نیکی کے فرشتے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں. اور جو ہے وہ جو نماز پڑھتا ہے اس کی جو روحانی فائدے اتنے ہیں, پھر اس کے لیے دین کے طالب علم ہوں, نمازی ہوں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں, تو ان کے لیے سمندروں کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. اللہ اکبر. ان کے لیے بھی ایک نماز پڑھنے والا آدمی, ایک دین کا طالب علم, ایک عالم جب قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے قبرستانوں کا عذاب اٹھا لیتا ہے. تو یہ جو ہے نا. اچھا مفتی صاحب, ایک بات یہ بڑی اہم ہے کہ اچھائی برائی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اپنی جگہ ہے. اچھی بات کا اثر اچھا ہے, بری بات کا اثر برا ہے. سمجھا کیسے جائے کہ یار اس کا اثر اچھا ہوا ہے یا اس کا اثر برا ہوا ہے. اس میں سے جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ ایک واضح چیز یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے بندے کے چہرے کو یکسر اس پر کالک, نحوست اور ایک عجیب سی بے رونقی ملے گی آپ کو. اور اچھائی کرنے والا بندہ, چاہے وہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے, چاہے مخلوق کے کام آتا ہے, چاہے بہت اچھا نمازی ہے, چاہے بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہے, مطلب جو بھی اس میں اچھائیاں ہیں, ان اچھائیوں کے اثرات اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات حقیقت ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اچھائی, نیکی اور برائی کی جب تعریف بیان کی تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق مطمئن الیہ قلبک, البر مطمئن الیہ قلبک. نیکی وہ ہے جس پہ تمہارا دل مطمئن ہو. نیکی کرنے والا شخص کا چہرہ مطمئن ہوتا ہے, آپ کو اس پہ جو ہے وہ اطمینان نظر آتا ہے, اس کے چہرے پہ آپ کو سکون نظر آتا ہے. اور البر ما حاک الاسم ما حاک فی صدری کا, اور گناہ وہ ہے جو سینے میں کھٹکا پیدا کرے. وکرہتا ان یطلع علیہ الناس, اور آپ کو یہ بات پسند نہ آئے کہ آپ وہ لوگوں سے شیئر کریں, اس بات کو لوگوں سے چھپاتے پھریں آپ. اور ایک دوسرے حصے مارکہ میں آتا ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے. تو سچا انسان
سچائی وہ سچائی 3 طرح کی ہے، وہ عمل کی سچائی ہے، وہ گفتار کی سچائی ہے، وہ دل کی سچائی ہے۔ تو سچا انسان جو ہے وہ دل سے، چہرے سے، ہر طرف سے مطمئن ہوتا ہے، اور جھوٹا انسان ظاہر ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اسے پھر سینکڑوں بولنے پڑتے ہیں، چھپتا پھر نہیں ہے وہ، پھر بھی اس کے جو ہے وہ سچ جو ہے وہ آشکار ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر اسلام کی دعوت قبول کرنا چاہی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے آپ کے دین کے بارے میں جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں سنا، بڑا اچھا دین ہے، لیکن مجھے معلوم پڑا کہ اس میں پابندیاں بہت ہیں، اس میں آپ بہت سے کاموں سے منع کرتے ہیں، بہت سے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، مجھ سے اتنے کام نہیں ہو سکیں گے، مجھ سے کوئی ایک کام جو ہے نا آپ بنوا لیں، ایک بات بنوا لیں، میں وہ کر لوں گا، کلمہ میں پڑھ لیتا ہوں آپ کا، لیکن مجھ سے اتنی پابندیاں نہیں برداشت ہو سکیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایک کام کر لو، پھر جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک جھوٹ چھوڑا، ساری برائیاں چھوٹ گئیں، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹ ہو یا جھوٹوں کی صحبت، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور نیکی ہو، سچائی ہو یا سچوں کی صحبت، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، صادقین، جی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ملنے کی، دعا کرنے کی ترغیب دی گئی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں جو ہم انعام یافتہ لوگوں کے لیے راستہ پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں، تو انعام یافتہ لوگوں میں یہ سارے ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، بالکل ٹھیک۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، مفتی صاحب وقفے پر جائیں گے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ کی کالز بھی ہم لے رہے ہیں۔ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ زندگی میں یقیناً بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں سے گھبرا کر، ڈر کر، خوف سے ہم پتہ نہیں کن کن کاموں میں پڑ جاتے ہیں، کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، کئی بابیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، پھر ان کے ذریعے اور ہم مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر اپنی مشکل کا حل نکالنے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ صرف ایک ہی راستہ ایسا ہے کہ جو ہمیں مشکل سے نکال سکتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرنے کا راستہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر کسی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی اولاد کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، تو اللہ سے رجوع کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال بڑا مہربان ہے۔ 10 دن، 20 دن، 40 دن، 50، 60، 70، 80، 90 دن، 2-2.5 مہینے اگر مستقل بندہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھے، بہنیں فجر کے وقت پر گھر میں پڑھیں، تہجد کی نماز کا اہتمام ہو، تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے میرا۔ تو کوشش کیجئے، کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ مفتی صاحب ایک اور چیز ہے کہ ایک بدگمانی پر بھی چلیں چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں، کہ ایک خوش گمانی ہے، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، کہ چاہے سامنے والا برا ہے، ہزار اس میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ہزار اس میں عیب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یار بندہ بہت اچھا ہے۔ اب چاہے وہ نہیں ہے اچھا، لیکن آپ کے یہ کہنے سے اور آپ نے اس کی طرف سے اپنا دل اچھا کر لیا، تو اسی وقت آپ کا جو پازیٹیو اثر اس بات کا آپ کے باڈی پر پڑتا ہے، وہ یہ کہ آپ کا دل ہلکا پھلکا فیل ہوتا ہے آپ کو، آپ کسی بدگمانی کی طرف، کسی نیگیٹو جو سوچ ہے، نیگیٹو تھاٹ جو ہے، اس کی طرف آپ نہیں جاتے۔ اچھا، بدگمانی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے کسی کے بارے میں برا سوچا، بدگمان آیا آپ کے دل میں، تو فوراً سے اس کا پہلا اثر آپ کی باڈی پہ پڑتا ہے۔ بدگمانی کا کمال تھوڑی وبال ہی ہوگا، جو وبال ہی ہوگا۔ بڑوں نے کہا ہے کہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسی بیماریاں ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندے کو ذلیل و رسوا اور بیمار کرتی ہیں۔ یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی، بد زبانی کرنے سے آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، کتنا بڑا ایک وہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ معاشرے میں پائی جانے والی بڑی عام سی یہ بیماری ہے یا سوچ ہے، جس کو ہم کو اتنا برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں ہم رہنمائی لیتے ہیں مدینے کے تاجدار سے، تو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، واہ، ہمیشہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، صحیح، خوش گمانی رکھو، اور برے گمان سے قرآن پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو ہے وہ بد گمانی سے بچو۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ
جب کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں پھر اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے جسے مبارکہ میں ہے کہ ایک مومن دوسرے کے لیے جو ہے وہ آئینے کی مانند ہے، شیشے کی مانند ہے. تو جب شیشہ انسان دیکھتا ہے تو اس میں اسے اپنا عکس نظر آتا ہے. صحیح. ایک تو جو ہے وہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے. اور اس میں ایک وہ شاعر ہیں، ان کا اردو کا ایک شعر بھی ہے کہ جب تک تھی اپنی عیبوں پر نظر دیکھتے رہے ہم اوروں کے عیب و ہنر، اور جب پڑی اپنی عیبوں پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. ٹھیک ہے. اور پنجابی کے شاعر ہیں، ان کا بھی شعر ہے کہ برے بندے نے لبا نکلی، ٹھیک ہے، تو برا نہ لبا کوئی، جدوں من اپنی سے چاہتی پائی تو میں تو برا نہ کوئی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو بارے میں بدگمانی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. حدیث مبارکہ میں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا حکم ہے، اور اپنی اصلاح کی جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. اور بدگمانی کس بیس پہ کی جا سکتی کسی کے بارے میں کہ آپ کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ عمل اگر وہ آپ کو لگتا ہے اچھا نہیں کر رہا تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، چھوڑ دیں اس کے اوپر. اور آپ سے تو اس کے عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا نا. آپ سے تو یہ سوال ہوگا آپ نے کیا کیا ہے، وہ کیا کر رہا تھا، اس کے بارے میں تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. ہم اپنی آخرت کی تیاری کی بجائے ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. تو وہ کیا کر رہا ہے اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو اس کی نیت اگر ٹھیک ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ تو نہیں جانتے نا. اس لیے اس معاملے میں اگر وہ کوئی نیک عمل بھی کر رہا ہے تو بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ محض دکھلاوا ہے. تو بھائی دکھلاوا کے لیے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ایک جنگ کا موقع تھا، ایک صحابی رسول جنگ میں شریک تھے، تو وہ ایک جو ہے وہ کافر کے جو ہے وہ اوپر بیٹھ گئے، اسے جو چت کر لیا، اس کے اوپر بیٹھ کے اسے قریب قتل کرنے لگے. تو اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے باوجود انہوں نے اسے گلا کاٹ دیا، قتل کر دیا. پاس کھڑے ایک صحابی نے یہ ماجرا دیکھا اور جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کر دیا. آقا تو عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے صحابی جب اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو انہیں پھر کیوں قتل کیا تھا اس کو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے لگا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے، اللہ کے خوف سے نہیں پڑھا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تمہیں اس پہ اوپر جو ہے وہ اچھا گمان کرتے ہوئے اس کے کلمے پہ اعتبار اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں خوش گمانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو ہے وہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہمارے پاس تو مفتی صاحب کوئی اتھارٹی نہیں ہے نا. ہم تو کسی کے بارے میں یہ اسٹیمپ نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ اچھا ہے یا یہ جو بندہ عمل کر رہا ہے یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ اس کا دل جو ہے نا اندر سے وہ یہ ہے وہ ہم مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہی مرض کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کہ یار ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں گے بھائی فلاں بندہ جو ہے نا یہ ایسا ہے ویسا. فسق و فجور ہے، ایک علل اعلان آپ فسق و فجور میں مبتلا ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے، سر عام بتاتا پھرتا ہے، وہ ٹھیک ہے، سب سارے زمانہ اس پہ گواہ ہے، اعلانیہ گواہ ہے. لیکن ایک بندہ اگر اس گلی سے گزرتا ہے جہاں شراب پی جاتی ہے تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شراب پیتا ہے. جی ہو سکتا ہے کسی خود دیکھ نہیں لیتے، اس کو خود دیکھ نہ لیں ایسے. اور خود دیکھنے کے بعد بھی آپ اس شخص کے بارے میں اگر کہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے تو آپ کو اس کے لیے گواہ دینے پڑیں گے. اگر آپ کے پاس گواہ نہیں پورے تو الٹی آپ پہ جو ہے وہ تہمت کی جو ہے وہ اسلام سزا لگاتا ہے، حد جاری ہو جائے گی. حد جاری ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت چیزیں دیکھ بھال کی کرنے کی ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کی فکر کی بجائے پہلے اپنی فکر کریں. ہاں دوسروں کی آپ سے کہیں بھلائی ہو سکتی ہے تو کر دیں، صحیح. دوسروں کی اصلاح ہو سکتی ہے تو کر دیں، اچھائی ہو سکتی ہے کر دیں، بھلائی کر دیں، لیکن ہم دوسروں کی کردار کشی نہ کریں، ہم دوسروں کے اوپر الزامات کی بچھاڑ نہ کریں، ہم دوسروں کے جو ہے وہ بدگمانی کا جو ہے وہ جو پہلو ہے اس کو ہم بہت زیادہ نہ پھیلائیں. اس لیے کہ اچھوں کو مکی بھی اچھے نظر آتے ہیں اور بروں کو اچھے بھی برے نظر آتے ہیں. لہٰذا آپ خود اچھے ہو جائیں، آپ کو دنیا اچھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور اپنی گریبان میں جان کے اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی گناہوں کی جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی. اور یہ آگے جو رمضان کا مہینہ ہے یہ سمجھ لیں کہ آنے والا، اس کے لیے ہم نے اس مہینے میں شعبان میں خود کو تیار کرنا ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب ایک بات اور بتائیں، قطع کلامی کی معذرت، کہ بہت سارے گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ گناہ ہے. چوری کی، جھوٹ بولا، بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ ہم دل میں دوسروں کے لیے بغض اور میل رکھ کے بیٹھے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں، اور پھر ہم وظائف اور قرآن اور نماز کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظائف. بھائی تمہارے وظائف کیسے قبول ہوں گے اگر کوئی خاتون جن کا رشتہ نہیں ہوتا
وہ وظائف بھی پڑھ رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, لیکن اپنے خاندان میں عورتوں دوسرے جو ان کی ہیں محلے میں سب کے بارے میں بدگمانی بھی کر رہی ہیں, ان کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کر رہی ہیں, غیبت بھی ہو رہی ہے, تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ جی ایسے ہی ہے. جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ حجرات میں فرمایا کہ مردوں سے اس میں الگ خطاب فرمایا اور عورتوں سے اس میں الگ خطاب فرمایا. الگ سے حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے کے اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اکٹھا حکم دے رہتا ہے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ خطاب فرمایا. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن, کہ آپ دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ بدگمانی نہ کریں, کیا پتہ کہ تم سے وہ بہتر ہوں جن کے بارے میں آپ بدگمانی کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا پتہ ان کا کیا مقام ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن کا حکم دیا گیا کہ بدگمانی سے اکثر پرہیز کرو. تو جن کے بارے میں تم بدگمانی کر رہے ہو, رب فرماتا ہے کیا پتہ وہ تم سے بہتر ہوں. تو لہٰذا ہمیں دوسروں کے اچھے اور برے ہونے کے جو فیصلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینے چاہیے. ہاں جیسے آپ نے بات کی کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے, کبائر میں مبتلا ہے, بڑے بڑے کبیرہ گناہ اعلانیہ کر رہا ہے, تو پھر تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ گناہ گار ہے. جس معاملے میں جو ہے وہ دو پہلو نکلتے ہیں اچھائی اور برائی کا, تو آپ اس میں اچھائی کا جو ہے وہ حکم لگائیں. ٹھیک ہے, برائی اگر وہ کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے, آپ تو اس کے جواب دہ نہیں ہیں اس کے عمل کے بارے میں. لہٰذا بالکل دلوں کی جو میل کچیل والی بیماریاں ہیں, اخلاقی بیماریاں, جن میں سے ایک یہ بدگمانی بھی بڑی بیماری ہے, اور انسان کو جو ہے وہ دلوں میں میل اس سے پیدا ہوتی ہے. یقیناً یہ بھی اس کی بھی اصلاح کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے. صحیح, بالکل ٹھیک, ایسا ہی ہے. اور مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بدگمانی ہے, یہاں جہاں آپ دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں اس کے بارے میں برا سوچ کے, یا اس کا میسج کسی اور کو ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ جی یہ ایسا ہے ویسا ہے, یہ اس کے لیے تو برا ہے ہی. اس کی آپ بھی غیبت کر رہے ہیں, پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں. اچھا آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بدگمانی صرف یہ ہے کہ آپ خود سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں برا, جب اس بات کو آپ دوسرے سے کر دیتے ہیں تو وہ اس سے اگلا گناہ آ جاتا ہے, وہ غیبت میں آ جاتا ہے. غیبت میں آ جاتا ہے. اور غیبت کے بارے میں نے جسے بار کا پڑھی ہے, آپ بھی سنیں گے تو اتنا بڑا گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا, غیبت کو زنا سے بڑا گناہ جو ہے وہ جسے بارکہ میں قرار دیا گیا ہے. اور کچھ لوگ اتنا بڑا گناہ ہے مفتی صاحب, اتنی بڑی بات, اتنی بڑی حدیث جو اب بیان فرمائی آپ نے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ شدید ظلم ہے. جی, تو ہم اس چیز کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی میں عام طور پہ اس گناہ کو, زنا کو سمجھتے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ جا رہا ہے, کر رہا ہے, وہ جی دیکھو یہ زنا کرتا ہے, لیکن اس کو زنا کوئی نہیں سمجھتا کہ یار دوسرے کی بیک بائٹنگ بیٹھ کے کرنا, غیبت کرنا. ہماری محفلیں اس غیبت سے خالی ہی نہیں ہوتی, اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں. ہم دو شخص بیٹھے ہیں اور تیسرے کے بارے میں ہم اس کی باتیں کر رہے ہوں گے, اور پھر جب ان سے کہا جائے ایسا نہ کرے تو پھر کہتے ہیں بلا کیا آگے سے کہ ہم تو وہ بات بیان کر رہے ہیں جو اس میں موجود ہے. تو بھائی جو اس میں موجود ہے یہی اس کی عدم موجودگی میں کرنا, یہی تو غیبت ہے. اگر جو بات اس میں موجود نہیں ہے وہ آپ کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ اگر وہ بات جو ہم اس بندے کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کر رہے ہیں وہ اس میں موجود ہو تو تب بھی گناہ ہے یا تب بھی غیبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے آپ پھر کر رہے ہیں, پھر تو آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں, پھر تو آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. صحیح. اور بہتان اور الزام اس کا اپنا ایک جو ہے وہ گناہ ہے, ایک موضوع ہے. یہ جی الگ سے ایک موضوع ہے. بہتان بھی ایک پورا موضوع ہے, غیبت بھی ایک پورا موضوع ہے, اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. ایک وقفہ ہے جناب, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم, پروگرام استخارہ اور اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں پروگرام کی. اور بہت ساری آج چونکہ کالز آپ کی ویسی نہیں ہیں, لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اصلاح احوال معاشرہ کے حوالے سے بہت ساری گفتگو قبلہ مفتی صاحب سے ہوئی. بدگمانی پر بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے ہم نے صحبت کے حوالے سے بھی بات کی. اچھا, غیبت کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے قبلہ مفتی صاحب کہ غیبت جو ہے وہ اتنا شدید گناہ ہے, سخت گناہ ہے, اور یہی دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. زنا کو زنا سمجھتے ہیں, اس کو نہیں سمجھتے. ڈاکے کو سمجھتے ہیں کہ ڈاکہ گناہ ہے, جھوٹ کو سمجھتے ہیں, دھوکہ دہی کو سمجھتے ہیں. غیبت کو سرے سے سمجھا ہی نہیں جاتا. کوئی سی بھی معمولی سی بات کسی بھائی میں نظر آ گئی تو جب دو دوسرے ملے تو بیٹھ کے وہی باتیں انہوں نے شروع کر دی.
آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ اس قدر سخت گناہ ہے، زنا پر اتنا سخت حکم ہے، تو اس پر تو اور زیادہ سخت حکم ہوگا؟ قرآن پاک سے عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں اس کی جو ایک کالر ہے میرا خیال ہے، شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا پوچھنا چاہیں گے میرے بھائی؟ ہیلو، جی آواز آ رہی ہے، کیا پوچھیں گے؟ آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کیا پوچھیں گے؟ یہ کون اور چینل ہے جو لائیو اس ٹائم شو چل رہا ہے؟ لائیو میں آپ بات کر رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہلو، چلیں جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، تو میں کال آنے سے پہلے بتا رہا تھا کہ قرآن پاک میں غیبت کے بارے میں ایک مثال دی گئی ہے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کی مثال ایسے ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ، یعنی کہ غیبت کرنے کو، بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرنے کو، ایسی بات جو اس کو سنیں تو اسے اچھا نہ لگے، برا لگے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آگے جواب دیتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم یقیناً اسے ناپسند کرو گے۔ تو اگر تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو نا، تو پھر غیبت کو بھی ایسے ہی ناپسند کرو۔ اور غیبت کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ آپ نے جس شخص کے بارے میں غیبت کی، جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرتا، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں جو ہے وہ مداخلت ہے۔ آپ نے حقوق العباد میں سے اس کا جو حق مارا ہے، تو جس شخص کی آپ نے غیبت کی ہے، جب تک آپ کو وہ معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو آپ نے کسی شخص کے بارے میں غیبت کی، جب تک وہ کام اپنے اندر آپ خود وہ فعل وہ عمل سر انجام نہیں دے لیں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ آپ جس کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اس کے عدم موجودگی میں، بھلے وہ کرتا ہے ایسا، وہ ہے ہی ایسا، لیکن آپ اس کے سامنے کریں بات، نہ منہ کے اوپر کریں، بیک بائٹنگ نہ کریں۔ تو اگر آپ جو ایسی بات کر رہے ہیں، جب تک وہ آپ کر نہیں لیں گے، آپ کو جو ہے وہ آپ کی روح پر ہے پرواز نہیں کرے گی۔ تو اتنی اس کے نقصانات، اتنے اس کے گناہ، اتنے اس کے سائیڈ ایفیکٹ، تو اس کے باوجود ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور ہماری محفلیں، ہماری کالز، ہمارے گروپس جو ہے وہ جو میسنجر یا واٹس ایپ کے گروپس، ہمارا آپس میں بیٹھک میں جو لوگ آپس میں بیٹھے ہیں ان کی بات کریں نا۔ جسے بات کر بڑی پیاری اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکمت کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ واہ، اس میں سے ایک جو ہے وہ فارمولہ بزرگوں نے نکالا ہے کہ بری بات کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے اچھی بات کرو۔ اگر اچھی بات نہیں آتی تو پھر خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے۔ بھلے اس میں بزرگ شاعر ہیں، ان کا ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے کہ چپ رہ ساتے موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا منگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ تو اس میں خاموش رہنے کے اپنے ایک فائدے ہیں۔ جب آپ کو اچھی بات نہ آ رہی ہو تو پھر خاموش ہو جائیں، خاموشی سے سن لیں۔ خاموشی بھی پھر جو ہے وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ اور ایک چپ سو سکھ والی جو کہاوت ہے، یہ بھی جو ہے وہ راس آتی ہے۔ اور انسان پہ سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں، انسان کی اپنی زبان۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں ضمانت مانگی ہے، جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے گا، ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی کہ زبان، اور ایک وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی کہ شرمگاہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے گا کہ ان کا مس یوز نہیں کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں وہ مبارک مہینہ دے رہا ہے، جس مہینے میں جو ہے وہ ایک نیکی، اس کا اجر عام مہینوں میں جتنا نفلی ہوتا تھا اس میں فرض کے برابر جو ہے اس کی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور فرض کا جو درجہ ہے 70 فرائض کے برابر بڑھ جاتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ ایسا بڑا گرینڈ پیکج دے رہا ہے، تو اس مہینے میں ہم
ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اس مہینے میں جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، اور وہ نیکیاں ہر طرح کی ہوں، صرف جو ہے وہ رمضان کھانے پینے کے لیے ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، صرف برکتیں جو ہیں وہ مشروبات میں، معقولات میں ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اعمال حسنہ میں بھی برکتیں ہونی چاہیے، ہمارے اچھے اعمال کا رجسٹر اس کو بھی پھلنا پھولنا چاہیے، ہمارے برے اعمال کے جو رجسٹر ہیں ان کی کمی آنی چاہیے، ہمارے اعمال حسنہ کو اس میں اس موسم میں، جیسے نیکیوں کا موسم میں نے عرض کیا نا، جیسے نیکیوں کا موسم ہے رمضان، جیسے جب فصل کا موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں فصل کاشت کرنے سے فصل اچھی کاشت ہوتی ہے، ایسے ہی رمضان جو ہے یہ نیکیوں کا موسم ہے، اس مہینے میں اس موسم میں نیکیاں کر لیں گے تو اس پہ بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ان اخلاقی برائیوں سے دور کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دانت ہے نا مفتی صاحب ہمارے، یعنی ایک دانت جو ہے 32 دانت، اور پھر ایک دانت کو ہلانا انتہائی مشکل ہے، یعنی اس قدر وہ اللہ کے نظام اور اللہ نے اس انداز ساخت ایسی رکھی ہے بنانے کی کہ سخت ترین وہ مقصد اندر جا کے پیوست ہے، اس کو جڑ سے نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ جو آپ کی جو چھوٹی سی زبان کا جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے، نہ اس میں کوئی ہڈی ہے نہ کچھ ہے، صرف گوشت کا ایک لوتھڑا سا ہے، یہ ایک جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ 32 کے 32 دانت نکلوا دیتا ہے بندے کے، اگر یہ غلط چل جائے تو۔ جی ہاں، تو اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو چلے ایک مثال ہے دنیاوی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے ہماری، یہ ہمارے بہت سارے کاموں میں مانع ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر ہم مثال کے غیبت میں گئے، بدگمانی میں گئے، تو ہماری جو دیگر عبادات ہیں، جو ہمارے روحانی ترقی ہے، جو اللہ کامیابیاں عطا کر رہا ہے، وہ بھی رک جاتی ہیں ایک طرح سے، وہاں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے، اور رمضان الکریم کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آخر میں نا پروگرام کا اینڈ ہے، تھوڑا سا ایک ہمارے دوست ہیں ان کے لیے ارشاد فرما دے کہ مقدمے کا سامنا ہے، بڑے عرصے سے بیچارے وظائف بھی پوچھتے رہتے ہیں، مقدمے کا سامنا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے رمضان میں پڑھیں تاکہ اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 10-12 سال ہو گئے مقدمے میں الجھے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ مقدمات میں الجھائے، نہ ہی ہمارا عدالتی نظام اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اس ملک کے حال پہ، نہ ہی کسی کو جو ہے وہ ہاسپٹلوں میں جانا پڑے۔ یہ تو جو بھگت رہا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا مصیبتیں جو ہے وہ راہ میں آتی ہیں۔ ایسے ہی تو ہماری دعا ان بھائی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس مقدمے سے جو ہے وہ نجات عطا فرما دے۔ تو وظیفہ ان کے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے اسماء حسنہ ہیں، بڑے پیارے نام ہیں، ان میں سے یا اللہ، یا فتاح، یا نافع، یا معز، صحیح، یا اللہ، یا فتاح، یا نافع، یا معز، یہ 4 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان کا جو ہے ورد روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیا کرے اول خط درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ الرحمن امید ہے جلد ہی چند تاریخوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اس سے جو ہے وہ باعزت جو ہے وہ فتح کے ساتھ جو ہے وہ بری و ذمہ فرما دے گا۔ لیکن شرط وہی ہے، نماز کی پابندی اور ساتھ ساتھ جو ہے فرائض کی پابندی، کوشش کریں باوضو رہیں، اور اپنے رب سے جو ہے وہ اپنی کی ہوئی غلطیوں سے، بعض اوقات بندے نے وہ جس غلطی میں پھنسا ہوتا ہے، غلطی وہ نہیں کہیں اور غلطی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا اثر کہیں اور نکل رہا ہوتا ہے، اس کی سزا، اس کا اثر کہیں اور نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں، وہ جو ہے وہ مسلسل کریں، اولا خط درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح نکالا کریں اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور دوسرا نا مفتی صاحب، مقدمات سے میرا خیال ہے بچنا بھی چاہیے نا، کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اس ایکسٹریم پہ نہ جائے کہ کورٹ کچہری کا سامنا ہو، تھانے جانا پڑے، کوشش کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے مسئلے کو پہلے حل کر دینا چاہیے۔ جی بالکل، ہمیں اصل یہ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ نا قرآن کو صرف ثواب ہوتا ہے پڑھنے سے، یقیناً ثواب ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو تشریح کے ساتھ پڑھیں، تو انہیں بہت سی چیزیں مل جائیں جو ان کی زندگی قرآن تو صفہ انقلاب بن کے آیا تھا نا، قرآن نے زندگی میں انقلاب برپا کیا۔
کن کے کیا؟ جنہوں نے قرآن کو سمجھا. تو ہم اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے یہ بات کہ بعض اوقات معاف کر دینا اللہ تعالیٰ بڑا اس پہ اجر ہے. بعض اوقات آپ اگر معاف نہیں بھی کرتے تو پھر یہ ہے فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنی زیادتی کرو اس پہ، اتنا کلیم کرو جتنا اس نے تم پہ کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں کسی کی جو ہے وہ ایک خراش آئی تو وہ ہاسپٹل جا کے 2-3 کٹ اور لگا کے اس کے خلاف جو ہے وہ جتنا اس نے کیا اتنا نہیں کرنا چاہتا، وہ اس سے کچھ 100 گنا زیادہ کرنا چاہتا ہے. گریویس رپورٹ جب تک نہ بنے پرچہ نہیں ہوتا نا. تمہارے ہاں حکم جو ہے وہ اتنی ہی اس کے اوپر بدلہ لینے کا ہے جتنا کہ قصاص کا ہے یا بدلے کا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں تعلیمات اسلامیہ کو جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ، بڑی خوبصورت باتیں کی آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے میزبان شوکت ویسی کو اجازت دیجیے، آخر میں انشاءاللہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. اللہ نگہبان. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جتنے بھی ہمارے دوست و احباب دعا میں شامل ہیں ان سب کی نیک دلی تمنائیں، آرزویں، التجائیں پوری فرما. اے باری تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جن بیٹوں اور بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں مل رہے ان کو اچھے رشتوں کے انتظامات مہیا فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن کے والدین زندہ ہیں باری تعالیٰ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے بحالت ایمان چلے گئے ان کی بخشش فرما. خصوص دعا کے لیے کہا گیا ہمارے بھائی عامر صاحب ان کی خوشدامن انتقال کر گئی، باری تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. باری تعالیٰ ہم سب کو موت کو یاد رکھ کے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کا احترام اور اس کا جو ہے باری تعالیٰ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.